بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ جہاں ہوں خوش رہیں، اپنے اللہ کے پناہ میں رہیں اور دنیا کو کوئی دکھ تکلیف آپ تک نہ پہنچے۔ 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند دنوں میں وہ کیا کہتے ہیں پورے ملک کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر کے رکھا ہے، جس میں 90% کردار تحریک و فتنہ انتشار کا ہے، TTP پاکستان کا ہے، اور اس میں 10% میں حکومت کا بھی سمجھتا ہوں۔ حکومت کا جو سٹانس تھا کہ ہم یہ جو بہت بڑا ایونٹ کل سے شروع ہو رہا ہے، آج ماشاءاللہ چینی وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں، انہوں نے گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کر دیا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے ترقی کی شاہراہیں کھولنے کے مترادف ہے۔ اب سی پیک جب اس سے گزرے گا اور تو آنے والی نسلوں کے لیے تو بہتری ہو، ہم تو اپنے گزار چکے، لیکن جو بھی ہماری نئی نسلیں آئیں گی انہیں ہم کم از کم ایسا پاکستان نہیں چھوڑ کے ان کے لیے جائیں گے جس میں اس طرح کی شرپسندی، خباثت، بدنیتی، فارن ملکی ایجنٹیوں کی جاتی ہوں اور پاکستان کے مفادات کو پس پشت رکھ دیا جاتا ہو۔ میں اگر کسی قسم کی بائسڈ اوپینین دینے سے پرہیز کر رہا ہوں تو کروں گا تو یہی کہ اس میں جو بھی 3-4 دن میں ہیپننگ ہوئی ہمارے ملک میں، اس میں 80-90% TTPTI کا، 10% قصور ہے گورنمنٹ کا۔ گورنمنٹ کا قصور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت دینی تھی ایک ملاقات کی جو شاید کل دے دی جائے تو اس میں کوئی بم نہ ٹوٹ پڑتا، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ان کا جو تحریک انتشار ہے، اس کا پاسٹ سنس 2014 جو کچھ رہا ہے، 2014 میں جب دھرنا دیا گیا تھا اور چینی صدر کا پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جس میں سی پیک فیز 1 کا افتتاح ہونا تھا، ایگریمنٹ ہونے تھے، تو اس کم وقت شرپسند تنظیم نے وہ دورہ ملتوی کروا کر رہا۔ پھر 2016 میں ایسا ہوا، 2022 میں ایسا ہوا، جب بھی کوئی پاکستان کے لیے بہتری کی خبریں آنے لگتی ہیں تو یہ شرپسند اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں۔ حکومت اگر دینا چاہتی تو شروع دے دیتی اور یکسوئی سے اپنا کام کرتی، لیکن وزارت داخلہ نے بڑا سخت بیان دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک بیان تھا، کیونکہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے وقار سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اس کا TTPTI کہنا چاہیے، اس کا 90% قصور ہے کہ وہ شروع سے ہی تخریبی سیاست پر گامزن ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ عادت سر کے ساتھ جاتی ہے، تو یہ ایک میرے نزدیک دنیا جو کا یہ 100% فارن فنڈڈ ایجنٹ ہے، لنگڑا شیطان عرف شیخ خبیث و شیطان عرف پاکستانی بال ٹھاکرے، کہ اس کا مقصد ہے پاکستان کی ترقی کی راہ کو میں رکاوٹیں حائل کرنا اور جو بھی بہتری ہو رہی ہے اس کو سبوٹاژ کرنا۔ اور یہ کوئی اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے، اور میرے خیال میں بڑی ٹھیک لگائی تھی کہ اس کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے،
اسے نہ یہ انسٹرکشن دے گا، کیونکہ اس سے کسی پازیٹیوٹی کی امید رکھنا اب سے۔ اور اس نے جو بھی وہاں سے حکم صادر فرمانا تھا اڈیالہ محل سے، تو اس پر یوتھی نے بغیر سوچے سمجھے حملہ کرنا تھا۔ اب لیکن لگتا ہے کچھ لوگوں کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہوا ہے۔ گنڈا پور جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، کل تک وہ کچھ کہہ رہا تھا، آج کہہ رہا ہے اگر بانی وہ دیں حکم دے تو ہم اسلام آباد کی چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، یہ 2-3 ہزار بندہ اٹک کے پل سے کراس نہیں کروا سکتے جب تک نے ان کا راستہ نہ چھوڑا جائے۔ اور آج وہ پھر کہہ رہا تھا، کل تک تھا کہ وہ چاہتا تھا، ان میں شامل تھا بیرسٹر گوہر میں علی امین، گنڈا پور میں وہ ایک علی امین ہیں جو درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ کافی سارے ان کے ہیں سو کال لیڈر جو اس موقع پر احتجاج کے حق میں نہیں تھے۔ اور پہلی دفعہ یہ میں نے دیکھا کہ ٹی پی ٹی آئی کی طرف سے کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں کہ ہمیں اپنا مؤخر کر دینے چاہیے، لیکن انہوں نے جو شرط لگائی نا کہ پہلے اس سے ملاقات کروا دیں، کیونکہ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں نا کہ عمران خان ہلاک ہو گیا ہے، وہ مر چکا ہے، اس کی تدفین ہو چکی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس طرح کی خبریں پھیلانے والے کو پیمرا کیوں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ہماری تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پابندی لگا دیتا ہے، ہم پہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، یوٹیوب پہ لگ جاتی ہیں ہماری ریسٹرکشن، ہماری ٹک ٹاک پہ لگ جاتی ہیں، ہمارے انسٹا پہ لگ جاتی ہیں، ہمارے فیس بک پہ لگ جاتی ہیں، لیکن وہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے رہیں وہ صحت مند ہے لنگڑا شیطان پوری طرح۔ وہ دیسی ککڑ، دیسی گھی، مکھن، ملائیاں، ایکسرسائزر ٹریڈ مل پہ اور واک 6 سے 7 کمروں کی وہ کر رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ نکلا ہے، اور یہ تنہائی شاید اسے دماغی طور پر مزید مفلوج کر دے گی۔ اور ویسے بھی وہ میرے نزدیک نارمل بندہ نہیں ہے، وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے، کیونکہ کبھی جرمنی کو جاپان سے ملا دیتا ہے، کبھی پاکستان میں 12 موسم آ جاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیتوں کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے فالوور، اس کے کارندے جو کسی طور پر بھی عقل و شعور سے نابلد ہیں، وہ اس کی ہر بات کو واہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہاں حکومت نے جو کچھ بھی کیا، آج پی ٹی آئی نے احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا، اور ہو جائے کل وہ مانے لنگڑے علیوی سے اس کی بہن یا ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے۔ اس میں 100% شور ہوں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوگا، کیونکہ وہ جو بندہ 60 لاکھ کا کھانا کھا جاتا ہو اور ہر وقت مختلف اسے ایکسرسائز کرتا رہتا ہو، اسے 2 روزانہ انگریزی اخبار ملتے ہوں دیکھنے کے لیے، اس کے پاس پی ٹی وی ہے، وہاں اسے وہ اندھیرے میں، تو بس یہ عقلی باقی جو اس کے فالوور ہیں وہ عقل شعور سے تو ویسے آ رہی ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ 4-5 آوازیں اٹھی ہیں، تو یہ کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ اس موقع پر ہڑتال کرتے چلیں۔ دیر آیت درست آیت، آج انہوں نے ہڑتال ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ بھی یقین ہے کہ 2 گھنٹے بعد سے پھر بدل جائیں۔ یو ٹرن اب ان کے ساتھ چھوٹا لفظ ہو گیا ہے، ان کے لیے کوئی بڑا سا لفظ ڈکشنری سے کریٹ کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یو ٹرن اب ان پر صادق نہیں آتا۔ اور پھر حکومت اور
میرے چیئرمین بلاول بھٹو جو آئینی ترامیم کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پہ آج ایک مولانا صاحب نے بھی ایک پازیٹیو پیغام دیا ہے کہ کافی حد تک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ انشاءاللہ ترمیم 2021 تک، میرا اپنا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رہے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. وہ جو بھی یہ 2021 تک یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ 1% چانس ہے یہ 25 کے بعد چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ آئینی ترمیم تو پیش اگر بعد میں ہوئی تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے آگے ڈکا ڈال دیا ہے. سندھ کورٹ نے ان کے منہ پہ تماچا رسید کیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم پیش ہی نہیں ہوئی، اس کی کوئی خد و خال پتہ نہیں، اور آپ درخواست لے کے آ گئے، ان کی درخواست مسترد کر دیے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ سے بھی مسترد ہوگی اور اسلام آباد کورٹ سے بھی مسترد ہوگی، چاہے وہ کچھ نہ کچھ فیور چاہے ان کی کرتے بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ والے. خیر کیا کہا جا سکتا ہے، وہ لفظ نہیں کہتا، اس کی دم اگر 12 سال باندھی جائے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی، تو ان کی دم بھی ٹیڑھی ہی ہے. لیکن اس کو میں یوں دیکھ رہا ہوں، یہ جو انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے، ان کا سافٹ ویئر کچھ نہ کچھ 2-3% اپڈیٹ ہوا ہے، اور ادھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو دن رات محنت کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کو، جو بی بی اور نواز شریف صاحب کا بیان تھا COD میں، اور ٹائمنگ کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ ٹائم اب ہو یا پرسوں ہو یا بعد میں ہو، ان کے ریٹائر ہونے کے بعد، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آئینی عدالت جب بھی بنے گی اس میں ریٹائرڈ جج لگنے ہیں، حکومت پہلا جج چیف جسٹس جو ہے نا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے لگانا ہے، اس کے بعد وہ آگے کمیٹی بنے گی، وہ ججز اپوائنٹ کرتی رہے گی، اور شاید ان کی عمر بھی 68 ایئر کر دی جائے. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ نہیں، اگر کل آج تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی، صبح ہو سکتا ملاقات ہو جائے تو ہم یہ کر دیں گے. کر یہ کچھ نہیں سکتے تھے، نہ ان کے گٹے گوڑوں میں پانی ہے، یہ بس بڑکے مار سکتے ہیں مولا جڑ نوری ناتواری، اور عملی طور پر یہ بھیڑو پہلوان ہے. ان کو جتنا بھی کس کے رکھیں گے یہ ٹھیک رہے گا. اور اگر ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، علیمہ خان اور عظمہ خان کا پر کوئی ایسا سنگین کیس نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیں. وہ کیا 60 ارب 40 ارب کی جائیدادیں بنا رہی ہیں، تو اس سے وہ ڈبل کر لیں گی، اور تو ان کا کوئی کام ہے نہیں. اور لنگڑے شیطان کو ہر وقت جمائمہ سپورٹ کو آ جاتی ہے، اور اب تو اسرائیل کھول کر سپورٹ میں آ چکا ہے، انڈیا بہت کھول کر سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ جس کے ڈرانے جس کی دھمکی پر اس کی حکومت گرائی گئی تھی، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. باقی ساری دنیا اس کے حکومت کے ساتھ ہے. ہمارے پاکستان صحیح راستے پر چل چکا ہے، اور اس میں اس شر پسند گروہ کو جتنی جلدی پنجرے میں مستقل قید کیا جائے گا ہمارے ملک کے لیے اتنی بہتری ہوگی. ترقی کے دروازے کھلیں گے، ورنہ یہ رکاوٹیں ڈالتا رہے گا. وہ ایک سرائکی کی مثال ہے، آٹا ملیندی ہلدی کیوں ہے، اگر آٹا گوندھ رہی ہو تو ہل کیوں رہی ہو. اس نے اس طرح کی مثال کرنی ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. باقی میں اپنی بات پر قائم ہوں، آخری دم تک قائم رہوں گا کہ آئینی ترمیم ہونی ہے، اور انشاءاللہ 24 سے پہلے ہونی ہے. اور بقول میرے چیئرمین اب نہیں تو کب. تو ایک کام وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ چلا کے رہیں گے. اسے پورا کر کے 2-3 دن آگے نیچے ہو جاتے تو کیا قیامت آ جائے گی. منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. زیادہ چانس میرے نزدیک جسٹس ضیاء آفریدی کا ہے.
سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، پھر وہ اس ان کے گروپ کے جسٹس منیب اختر اور پھر یحییٰ آفریدی ہیں، اور ان کے 3 جو کمیٹی ہے اس میں سے چوتھے نمبر کے جو یحییٰ آفریدی ہیں وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کر دے گئے تھے پھر تو منصور علی شاہ لمبے گئے، وہ پہلے ان کا پورا ہو، پھر یہ ریٹائر ہوں، پھر شاید یہ آئینی عدالت میں چلے جائیں، وہاں چیف جسٹس قاضی فائز کے ساتھ بیٹھ جائیں، پتہ نہیں وہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا ہونا جا رہا ہے۔ یہ جو فسادی ٹولہ، انتشاری ٹولہ اپنی بات سے پیچھے ہٹا ہے، تو اس کا مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ سکرو ٹائٹ کیے گئے ہیں۔ باقی حکومت نے ٹھیک ہے اگر صبح کروا دی ملاقات تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ اعلان کرنے کے بعد بھی آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے، حکومت پر ان کا جو اخلاقی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں ایک ملاقات کا بہانہ لے کر، پھر ملاقات 4-5 دن بعد کر دو گے تو کیا وہ مر جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ اس کی جو خبریں آ رہی ہیں مر گیا اس دفنا دی گئی، یا ایمبولینسیں آ گئیں، یہ آ گئیں، کچھ بھی نہیں ہے، ساری فیک باتیں، اور اس پہ پیمرا نوٹس نہیں لے گا۔ ہم میری بات پہ گلا دبانے کے لیے مجھے فیس بک پہ بھی بند کر دیں گے، یوٹیوب پہ بھی بند کر دیں، کرتے رہیں، لیکن میں ایک محب وطن پاکستان کی حیثیت سے بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا جب تک میرے ملک سے ان شر پسندوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ پاکستان الحمدللہ عالمی تنہائی سے نکل آیا ہے، ان کے تعلقات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کانفرنس میں 5 ایٹمی ممالک کام کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، جس میں ایران بھی شامل ہے، حالانکہ اس نے اعلان نہیں کیا بٹ وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ تو اتنے جو 7-8 ممالک ہیں ایٹمی ممالک، ان میں 5 اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اگر یہ بلاک مضبوط ہوتا ہے تو سوچ لیں ہمارے خطے کا امن و سکون کس لیول پہ پہنچ جائے گا۔ اور اسرائیل جتنی فنڈڈ کر لے، اس کی جتنی کر لے، اس کا انجام تباہ ہونا ہے، وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور اسے کبھی بھی جائز مقام نہیں ملے گا، وہ بھاگ کر اپنے کونے خطروں میں واپس جائیں گے۔ انشاءاللہ اس انتشاری ٹولے سے نمٹنے کے بعد پاکستان ان کی طرح بھی اپنے جو اس مسلمانوں کے دشمن اور لنگڑے شیطان کے ساتھی ہیں ان پر اپنا فوکس زیادہ کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں میری درخواست ہے، اگر میری باتوں سے متفق ہوں تو کمنٹ کیجئے، چاہے نہ بھی ہو تو کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میری یہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔